بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹ ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس آج کا اور کل کا دن باقی ہے۔ آج کے تو فرسٹ ٹائم میں کسی نے منع کر دیا تھا کہ یہ چونکہ ظہر اس کا پہلا ہے منحوس ہوتا ہے، حالانکہ دوسرا اس کا مشتری ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم پھر بھی ساتھ مشتری آ رہی ہے، آپ اس میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ رات میں بھی ساتھ مشتری ہے، پھر اگلے دن اتوار والے دن بھی آپ کو ایک ساتھ جو ہے مشتری کی مل جائے گی، تو آپ اس کو لکھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے، اور یہ جو شرف مشتری ہے 12 سال کے بعد آتا ہے۔ اب یہ آیا ہے 12 سال کے بعد، اب آئندہ 12 سال تک پھر دوبارہ آپ کو یہ شرف نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ اس میں کچھ پڑھ دیتے ہیں، یہ نقش تیار کر لیتے ہیں، لوح تیار کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ زندگی کا نہیں پتہ ہے کہ 12 سال رہنا ہے کہ نہیں رہنا، لیکن یہ 12 سال کے بعد ہی آئے گا، تو اس لیے آپ اس چیز سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو بھی آپ کے پاس ساتھ بچ گئی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے ناموں کی برکت سے اور اس ستارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ الحمدللہ اب اس کے متعلق مجھے تمام تر جو معلومات ہیں وہ حاصل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو، اگر آپ کہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی بات ہوگی جو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں نے نہ کبھی کچھ چھپایا ہے نہ کبھی کچھ بچایا ہے کہ نہیں یہ چھپا کے رکھ لیں یہ بچا کے رکھ لیں۔ جو ہوتا ہے جتنا ہوتا ہے اور جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی میں اپنے دوست تک پہنچا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے، اور یہ ہے کہ آپ شرف مشتری میں لوح مشتری اپنے نام اور اپنی ماں کے نام کے ساتھ کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ ویسے جو الواح مشتری ہے وہ کئی اقسام کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے سوشل میڈیا پہ، اپنے فیس بک یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پیجز پہ، اپنی آئیڈیوں پہ، واٹس ایپ گروپس میں ان کو شیئر کیا ہے، اور وہ تقریباً تمام تر میں نے اپنے پاس سیو بھی کی ہے اور میں نے ان کو لکھا بھی ہے۔ اس کے ساتھ معلومات کا اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے مجھے اس کے بارے میں معلومات بالکل بھی نہیں تھی، حالانکہ مجھے 1.5-2 ماہ پہلے بتایا گیا تھا کسی کی جانب سے کہ یہ شرف مشتری آ رہا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے ضرور گائیڈ کریں، کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور ویڈیو بھی بنائیں، لیکن میرا ارادہ نہیں تھا کیونکہ مجھے اس بارے میں معلومات بھی نہیں تھی۔ اور اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ بھی تھی، وہ لوگ جو اس بارے میں بات کر رہے تھے، جو شرف مشتری کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ صرف بکنگ کر رہے تھے آپ کو اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں بتا کر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب شرف مشتری ہوگا تو ہم لوح مشتری تیار کریں گے، لہذا آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں اور اپنا جو ہے آپ آرڈر بک کروا لیں، تاکہ آپ لیٹ نہ ہوں اور آپ کی صحیح وقت میں جو لوح ہے وہ تیار کی جا سکے۔ تو زیادہ تر مقصد یہی تھا۔ تو اب چونکہ یہ چیز تو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی چیز بیان کرنے کی ویسے تو ہے لیکن میرے حساب سے نہیں ہے کہ ہم کسی کو معلومات دیں، یعنی کہ کوئی بندہ خود سے اگر اپنی لوح تیار کرنا چاہتا ہے وہ تیار کرے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو مکمل معلومات دیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو احساس بھی ہوگا کہ اگر میں اس کے بارے میں کچھ پے کر رہا ہوں تو وہ بالکل جائز ہے، جو بندہ محنت کر رہا ہے، جو باقاعدہ پڑھائی کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم تو رکھتے ہیں، جو اس قابل تو ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں، لیکن ان کے پاس اتنا روپیہ، اتنی وسعت اور اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ پے کر سکیں، تو وہ اپنے طور پہ ہی کچھ نہ کچھ کر لیں اور اس کو تیار کریں، تو یقیناً انہیں بھی ضرور اس کا فائدہ مل جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ مسنگ تھیں، اس وجہ سے میں نے اس کو ڈیلے کیا، لیکن پھر جب شرف مشتری شروع ہوا پھر اس کے ساتھ سوالات بھی شروع ہوئے۔ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ پر یقین کرتے ہیں، اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، اس کو آزمایا ہے اور سمجھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اور بہت سارے لوگوں سے معلومات مل رہی ہوتی ہیں اور ان کو مل سکتی ہیں یا ان کے اپنے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ اگر بات یہ بتائے گا تو پھر مجھے اس پر تسلی ہوگی۔ یعنی
کسی کے اوپر ہمارا دل آ جاتا ہے، کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے، کسی کی بات ہمارے دل کو لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ بات کرے گا تو پھر اس بات کا جو انداز ہے یا اس کا جو حال حقیقت ہے وہ اور ہوگا۔ تو پھر جب وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ میں ان کو اس بارے میں گائیڈ کروں، ان کے سوالات آئے، تو پھر میں نے جب بہت سارے سوالات ہو گئے تو ان کو جمع کر کے میں نے ایک چھوٹی مختصر ویڈیو بنائی تاکہ ان کے جوابات دیے جا سکے۔ اب جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے ساتھ پھر بہت سارے نئے لوگ شامل ہوئے اور بہت سارے نئے سوالات آئے۔ اب ایک چیز کا میں نے اس ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو معلومات ابھی تک مجھے صحیح طور پہ موجود نہیں ہے، حالانکہ اس میں وہ چیز لگا دی تھی کہ جس طرح ہم اپنے نام اور اپنی ماں کے نام کے ساتھ لوح مشتری تیار کرتے ہیں، لیکن ابھی اس کے اوپر میرا ہوم ورک بہت باقی تھا، اس کے بارے میں معلومات ابھی باقی تھی، تو میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ جو چیزیں تھیں میں نے ان کو کسی کو میں نے ہی بیان کر دیا، جو مجھے معلوم تھی ان کو میں نے بیان کر دیا۔ تو پھر بہت سارے لوگوں نے اس میری ویڈیو کی وجہ سے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے کہا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں ایڈ کریں، ہمیں اس کے بارے میں معلومات دیں یا ہمیں لوح مشتری تیار کر کے دیں۔ پھر چند ایک تو ایسے تھے کہ جن کو میں انکار ہی نہ کر سکا، بہت ساروں کو تو میں نے معذرت کر دی، لیکن چند ایک تھے کہ جن کو میں انکار نہ کر سکا، تو ان کے لیے پھر میں نے جو تیار کی وہی جو میں نے اپنے لیے تیار کی تھی، اور وہ تھی کہ آپ اپنے نام کی اعداد نکالیں۔ اپنے نام کی اعداد نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو خاص اسماء ہے، جیسے یا اللہ ہو، یا نافع ہو، یا رافع ہو، یا واسع ہو، تو ان ناموں کے جو کہ اس شرف کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، نفع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان ناموں کے اسماء کو جمع کیا، پھر ان میں سے 30 کو نفی کیا، پھر ہم نے اس کو 4، کیونکہ انسان کے 4 عنصر ہیں کہ یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کا بنا ہے، تو اس لیے اس کو 4 سے تقسیم کیا۔ پھر جو رقم ہمیں حاصل ہوئی اس سے ہم نے ایک جو نقش ہے وہ آبی چال کا مکمل کر دیا، تو یہ بھی ایک لوح مشتری تیار ہوگی۔ ہم نے اس کو مشتری کی ساتھ میں تیار کر لیا تو یہ لوح مشتری تیار ہوگی۔ اب میں نے چونکہ اس کے بارے میں میرے پاس معلومات تھی تو میں نے کہا کہ جی یہ میں آپ کو تیار کر کے دے سکتا ہوں۔ اب اسی دوران ہی ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو مشتری کی یہ لوح ہے جو کہ سب سے بڑی ہے اور سب سے پر تاثیر ہے اور جس کے لیے ہمیں بہت سارا پے کرنا پڑتا ہے، وہ خود اس کو تیار کر رہا تھا سوشل میڈیا اپنی معلومات بکس کے حوالے سے۔ تو پھر اس نے ایک سوال مجھ سے کیا، وہ یہ تھا کہ ہم جب لوح تیار کریں گے اس کی بیک سائڈ پہ ایک تلسم لکھیں گے، اس تلسم میں ایک موکل کا نام ہوتا ہے جو خود استخراج کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ سب سے مشکل کام تھا، جنہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، جنہوں نے وہ تعویذ بنا کے بھی بتایا تھا، یہ پوائنٹ انہوں نے بھی رکھ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ موکل آپ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، یعنی پھر وہی بات کہ پے کریں گے تو آپ کو موکل کا نام بتائیں گے اور پھر آپ کا تلسم جو ہے وہ پورا ہوگا۔ تو یہ میں نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے نوٹ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے اس چیز کے اوپر دیکھا ہے اور بہت ساری بکس کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ لوگ حقیقت کو بیان نہیں کرتے، بیان کریں گے لگے گا ایسے جیسے بالکل حقیقت ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ درمیان سے مس کر دیں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھ لیں گے کہ جس کے ساتھ جو سامنے والا ہے اس کو کامل فائدہ نہیں ہوتا، یعنی نقش لکھ دیں گے اور اس کا پورا طریقہ دے دیں گے، اس کی فضیلت بیان کر دیں گے، لیکن اس میں چال میں کوئی نہ کوئی فرق ڈال دیں گے، تعویذ لکھیں گے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ایک جو ورڈ ہے اس کو رونگ کر دیں گے۔ ایسے ہی یہ لوح ہے تو یہ تیار کی ہے، تو اب اس کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ موکل ہے، تو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اس کا موکل نکالنا ہے، پھر آپ نے اس کا موکل کیسے نکالنا ہے، اور اگر آپ نے نکالنا ہے پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، یعنی یہ چیزیں اکثر پائی جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، میں نے اس کتاب کو نکالا، حالانکہ ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی کتاب دیں، حالانکہ اس وقت میرے پاس کتاب نہیں تھی تو میں اس کو کیسے دوں۔ پھر مجھے یہ کتاب بھی ملی، میں نے اس کو پھر پڑھا، اور یہ جو شرف مشتری کے حوالے سے، اس کے تلسم کے حوالے سے، لوح مشتری کے حوالے سے مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار پڑھا۔ بالآخر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا
اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آپ جو موکل ہے آپ اس طرح اس کو استخراج کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس کی تسلی کی، 2-3 جگہوں سے میں نے اس کی لو نکالی، الگ الگ اس کے پوائنٹ آؤٹ کیے، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ ایسے ہی نکالا۔ پھر میں نے وہ شخص جس نے مجھ سے پوچھا تھا اس کو میں نے اس کا جو موکل ہے وہ نکال کر دے دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ اس کی پریکٹس کی۔ اب اس دوران میرے پاس کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ان کے ساتھ میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں آپ کے لیے یہ لو ضرور تیار کروں گا، تو پھر میں نے ان کے لیے، حالانکہ بات تو میری نقش کی تھی کہ میں وہ نقش تیار کروں گا جو کہ آسان تھا، جس کا طریقہ مجھے آتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے وہ باقاعدہ جو لو ہے وہ تیار کی، اور ان کے نام کے مطابق، ان کی ماں کے نام کے مطابق ان کو تیار کیا، پھر طلسم تیار کیا، پھر اس کے بعد اس موکل کا استخراج کیا، اور پھر میں نے رات کو ہی یہ وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، اور میں اپنی ویڈیو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ یہ تعویذ کیسے تیار کر سکتے ہیں، آپ یہ لو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس اس کی تمام تر تفصیل موجود ہے، اور میں نے اس کے اوپر کافی ساری محنت کی ہے۔ ابھی میں آپ کو مختصر اس کی تفصیل بتاؤں گا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا 100% پتہ چل جائے گا، اور آپ اس سے کامل فائدہ حاصل خود کر سکیں گے، اور آپ خود ہی جو لو ہے وہ آسانی کے ساتھ تیار کر سکیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا نام ہو، صحیح نام، اس کے بعد آپ کی ماں کا نام ہو، اس کے بعد آپ نے اپنے اور اپنی ماں کے نام کے اعداد جو ہے وہ آپ نے نکال لینے ہیں۔ اگر آپ کو اعداد نکالنے نہیں آتے تو اب تو آن لائن کیلکولیٹر گوگل پہ موجود ہے، وہاں سے آپ اپنے اعداد نکال سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو جو حروف ابجد ہے اس کی حروف کی تصویر ہے، نیچے میں لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے نام کا یہ حرف ہے، پھر یہ حرف ہے، پھر یہ حرف ہے، اس کے اتنے عدد ہیں، اس کے اتنے عدد ہیں، ان تمام کو جمع کر لیں تو آپ کے پاس ایک رقم آ جائے گی۔ وہ جو تعویذ ہے، جو کہ میں نے یہ تعویذ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ 4 تعویذ میں نے تیار کی ہے۔ تو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد لیں گے، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کے اعداد لیں گے، ان کو آپس میں جمع کریں گے، ان میں سے 30 کو آپ نفی کریں گے، جو بچے گا 4 پہ تقسیم کریں گے، اور پھر جو حاصل رقم ہوگی اس کے ساتھ آپ نقش تیار کریں گے۔ اس کے ساتھ صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر 1 بچ جاتا ہے، 2 بچ جاتے ہیں، 3 بچ جاتے ہیں، پھر ایک خانے میں ہمیں ایک عدد جو ہے وہ زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ ویسے اس کے اوپر ایک شارٹ سی میری مختصر پہلے ویڈیو بھی موجود ہے، اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں میں نے ساری چیزیں لگا دی ہیں، اور اس کا جو نقش، یہ جو نقش ہے یہ آبی چال کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو لو سب سے مشکل ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اور جس کے لیے ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ یہ لو ہے۔ یہ 4 میں نے تیار کی ہیں، اور یہ لو ہے، اور اس کے پیچھے طلسم ہے اس کی بیک سائڈ پہ۔ تو یہ کافی اس پہ محنت لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، آسانی سے نہیں ہو جاتا، تو لیکن اگر کرنا ہو تو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ اپنے نام کے اور اپنی ماں کے نام کے اعداد لیں گے۔ اس کے بعد جو آیت ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اس آیت کے اعداد ہیں 2186 سے 2186، تو ان کو، اور پھر اس میں الہی ہے یا منعم، تو آپ اس اسم کے جو 211 اعداد ہیں وہ لیں گے، تو آپ کے تمام جو اعداد ہیں وہ جمع ہو جائیں گے۔ اب آپ کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ماں کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے عدد ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، اپنا نام، اپنی ماں کا نام اور ان کے اعداد، پھر آیت یغنیہم اللہ من فضلہ اس کے اعداد، پھر اس پہ الہی یا منعم اس کے اعداد، یہ آپ لیں گے تو آپ کے پاس ایک میزان، ایک رقم آ جائے گی۔ جیسے میں نے یہ 4 تیار کی ہیں، تو ان میں سے ایک ثاقب نام ہے، تو اس کے جو میزان ہے وہ 4045 ہوئے ہیں۔ ایک نام ضیاء الدین ہے، تو ان کے جو ٹوٹل اعداد میزان ہے وہ 4182 ہوئے ہیں، اور ایک نام محمد عبد العظیم ہے۔
تو ان کے 4529 ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے اپنا بھی ساتھ ہی شامل کیا ہے، تو میرے جو ٹوٹل اعداد ہوئے ہیں وہ 3861 ہوئے ہیں۔ اب اعداد الگ الگ ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان اعداد سے موکل کا استخراج کیسے کرنا ہے اور ہم نے وہ نقش کیسے تیار کرنا ہے۔ تو یہ جو نقش ہے میں اس کو اسکرین کے آپ کے ساتھ لگا دوں گا، اس کو 4 طریقوں سے پر کیا جاتا ہے، یعنی عموماً تو ہم ایک نقش کو ایک ہی وے سے اس کو فل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے 4 طریقے ہیں، یعنی یہ 4 طرح سے اس کو پر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو خانہ نمبر 1 ہے اس میں ہم اس بندے کا نام لکھیں گے جس کے لیے ہم یہ تعویذ بنا رہے ہیں، اور اس کی ماں کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد جو خانہ نمبر 2 ہے اس میں ہم نے اپنے نام کے اعداد، اپنی ماں کے نام کے اعداد، آیتیں اور اسم کے اعداد ہم نے جمع کیے، ٹوٹل جو رقم ہمارے پاس آئی وہ رقم ہم خانہ نمبر 2 میں لکھیں گے، لیکن ایک عدد کا اضافہ کریں گے۔ جیسے کہ یہ میرے پاس ثاقب نام کا فرنٹ پہ ہے، تو اس کی عدد تھے 4045، تو ہم نے نقش میں لکھا ہے 4046، یعنی ایک عدد بڑھا دیا، پھر تیسرے خانے میں 4047 اور چوتھے خانے میں 4048۔ تو یہ اسم کے جو آپ کے نام کے اعداد ہیں، ایک اس کا جو حصہ ہے وہ تعویذ کا پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو تعویذ جیسے اس کی چال کے حساب سے لکھا گیا ہے، جو 5 نمبر خانہ ہے اس میں پھر 6 نمبر، پھر 7، پھر 8، پھر 9، پھر 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، اس طرح آپ اس کو مکمل کر دیں گے تو آپ کا پورا جو نقش تیار ہو گیا اور آپ کی جو لو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے جو 4 خانے ہیں، فرسٹ میں اپنا نام، ماں کا نام، دوسرے میں اپنے اعداد، آیت کے، اسم کے جمع کر کے ایک عدد بڑھا کر ہم اس کا 1، 2، 3 رقمیں جو لکھیں گے تو ہمارا یہ جو لو ہے وہ تیار ہوگی۔ اب ہم نے اس کا جو بیک ہے، اس کی جو بیک سائڈ پہ اس کا جو طلسم ہے اس کی تصویر میں آپ کو لگا دوں گا، اس کے اوپر ہم نے سب سے اوپر جو ہے وہ موکل کا نام ہے، جس کو ہم نے کہنا ہے کہ وہ ہمارے لیے مال و دولت کو لے کر آئے۔ تو وہ موکل کا نام ہم نے خود استخراج کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ موکل کا نام کیسے استخراج ہوگا وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ آپ کے پاس جو رقم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو حروف تہجی ہیں ان کے اعداد معلوم ہو، یعنی علم الحروف، علم الاعداد سے تھوڑا بہت تعلق آپ کا ہونا چاہیے کہ الف کے کتنے اعداد ہیں، با کے کتنے ہیں، تا کے کتنے ہیں، جیم کے کتنے ہیں، دال کے کتنے ہیں، تو پھر یہ موکل استخراج کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے میرا جو نام ہے، میرے جو ٹوٹل اعداد بنے ہیں وہ 3861 ہوئے ہیں، تو ہم اس کا موکل نکالیں گے تو 1 ہے، تو 1 کا حرف کیا بنتا ہے؟ الف، اور اس کے بعد بڑھ جاتا ہے 60، تو 60 کا کتنا کیا حرف ہے؟ وہ ہے سین۔ اس کے بعد ہمارے پاس بچ جاتے ہیں 800، تو 800 کے صرف کے اعداد ہیں وہ ہے دواد۔ اس کے بعد ہمارے پاس بچ جاتے ہیں 3000، تو 1000 کس کی عدد ہے؟ وہ غین کی ہے، تو ہم 3 غین لگائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ اس کا موکل نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہم نے آئیل کا لفظ لگا دینا ہے تو ہمارا جو موکل ہے وہ تیار ہو گیا۔ ایسے ہی اب ثاقب کے ہیں تو اس کے ٹوٹل 4045 ہیں، تو ہم نے اس کے اندر کہا کہ 5 کے ہاں ہے اور 40 کا میم ہے، اس کے بعد 0 ہے، پھر ہمارے پاس 4000 بچتا ہے، تو ہم نے پھر 4 مرتبہ اس کے ساتھ غین کو لگا دیا تو اس کے موکل کا نام نکل آیا۔ تو ایسے ہی ہمارے پاس ایک اور نام ہے، عظیم کا نام ہے، تو اس کے 4529 ہیں، تو ہم نے کیسے نکالا کہ 9 کا کیا ہے؟ دعا ہے، اس کے بعد 20 بچے، 20 کا کاف ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 500 بچے، تو اس کا ہمارے پاس سا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس 4000 بچے، اس کا ہم نے 4 بار غین لگا دیا، آگے آئین لگا دیا، تو یہ ہمارا جو ہے طلسم کا موکل نکل آیا۔ نیچے ہم نے اس کو طلسم کو لکھ دیا، تو یہ ہمارا نقش جو ہے، ہماری جو لو ہے یہ تیار ہوگی۔
اب یہ لوگ ہم نے آپ کو تیار کر کے دے دی، آپ نے اس کو مشتری میں تیار نہیں کرنا، آپ نے اس کو جب آپ کے پاس وقت ملے آپ اس کو تیار کر لیں، آرام سے بیٹھ کر تسلی سے اس نقش کو بنا لیں، پھر جب ساتھ مشتری آپ کو ملے تو آپ اس ساتھ میں اس نقش کو لکھ لیں دوبارہ، آپ کاغذ لے لیں، آپ مشک اور زعفران لے لیں، آپ کے پاس اگر سونا چاندی آپ تانبے کی آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ اس کا پتھر لیں، یہ تعویذ پہلے لے کر محفوظ کر لیں، اس وقت جب یہ ساتھ شروع ہو تو اس دورانیے میں آپ نے اس نقش کو دوبارہ لکھنا ہے یا آپ نے اس کو کندہ کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، جہاں بھی رکھیں گے آپ کو اس کی پوری برکات جو ہے وہ حاصل ہوں گی۔ اب ساتھ کیسے نکالیں یہ بھی ایک علم ہوتا ہے، تو ویسے تو ہمیں ایک مجموعہ مل جاتا ہے ایک بنایا کہ ہم رات اور دن کی جو ساعت ہے وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ دنوں کے اعتبار سے ہوتی ہیں کہ جمعہ کو پہلی ساعت کون سی ہے، ہفتہ کو پہلی کون سی ہے، اتوار کو کون سی ہے، پھر دن اور رات میں ٹوٹل 12 ساعتیں ہوتی ہیں۔ اب ایک ساتھ کتنے وقت کی ہوتی ہے یہ کنفرم نہیں ہوتا، یہ موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے، تو پھر ہم نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہوگا اس کو ہم نے لینا ہے، وہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں ان گھنٹوں کو ہم نے 12 پہ تقسیم کرنا ہے، تو جتنے منٹ یا گھنٹے ہمیں بچیں گے ہمیں ملیں گے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اتنے منٹ کی یا اتنے گھنٹے کی وہ ہوگی۔ ایسے ہی رات کو ہم نے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو پورا وقت ہے اس کو ہم نے لے لینا ہے، اور پھر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو رات ہے وہ کتنے گھنٹے کی ہے، تو پھر ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے، تو پھر اس طرح ہماری جو ساعتیں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ جیسے یہ مختصر سا میں نے رات کو ساعتیں نکالی ہیں، تو ہمارے پاس جو سورج ہے وہ طلوع آفتاب اس کا تقریباً آج کل ہمارے ہاں یہ 5:30 بجے سورج طلوع ہو جاتا ہے اور رات 6:50 پہ تقریباً سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اپنے علاقے کا تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے 6:50 سے لے کر 5:30 تک اس کی جب ہم نے ساعتیں نکالی تو ہمارے پاس کچھ گھنٹے آئے، پھر ہم نے ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا تو تقریباً 58 منٹ کی ایک ساعت ہمیں ملی، تو اس طرح 12 ساعتیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں۔ تو اس طرح آپ اپنی جو ساعت ہے وہ آپ لکھ لیں پورا ٹائم کہ یہ غروب کا ہے یہ طلوع کا ہے، کتنے گھنٹے ہیں، اس کو 12 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنے منٹ آئیں گے، یا کتنے گھنٹے آتے ہیں، یا 1 گھنٹہ کچھ منٹ آتے ہیں، یا 50 منٹ آتے ہیں، یا 55 منٹ آتے ہیں، اس اعتبار سے آپ کی جو ساعتیں وہ نکال لیں، اور وہ جتنے منٹ کی ہو اس کے اندر آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹ ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس آج کا اور کل کا دن باقی ہے۔ آج کے تو فرسٹ ٹائم میں کسی نے منع کر دیا تھا کہ یہ چونکہ ظہر اس کا پہلا ہے تو منحوس ہوتا ہے، حالانکہ دوسرا اس کا مشتری ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم پھر بھی ساتھ مشتری آ رہی ہے، آپ اس میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، رات میں بھی ساتھ مشتری ہے، پھر اگلے دن اتوار والے دن بھی آپ کو ایک ساتھ جو ہے مشتری کی مل جائے گی، تو آپ اس کو لکھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے، اور یہ جو شرف مشتری ہے 12 سال کے بعد آتا ہے، اب یہ آیا ہے 12 سال کے بعد، اب آئندہ 12 سال تک پھر دوبارہ آپ کو یہ شرف نہیں ملے گا، اس لیے اگر آپ اس میں کچھ پڑھ دیتے ہیں، یہ نقش تیار کر لیتے ہیں، لوح تیار کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ زندگی کا نہیں پتہ ہے کہ 12 سال رہنا ہے کہ نہیں رہنا، لیکن یہ 12 سال کے بعد ہی آئے گا، تو اس لیے آپ اس چیز سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو بھی آپ کے پاس ساتھ بچ گئی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے ناموں کی برکت سے اور اس ستارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ الحمدللہ اب اس کے متعلق مجھے تمام تر جو معلومات ہیں وہ حاصل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو اگر آپ کہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی بات ہوگی جو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں نے نہ کبھی کچھ چھپایا ہے نہ کبھی کچھ بچایا ہے، کہ یہ چھپا کے رکھ لیں یہ بچا کے رکھ لیں، جو ہوتا ہے جتنا ہوتا ہے اور جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی میں اپنے دوست تک
पहुँचा देता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।